یہ آلموسٹ 2010 کی بات ہے جب ہم نے نئی نئی اکیڈمی بنائی. اس وقت تو ہم چند ایک لوگ ہی تھے، اور کبھی کبھار کوئی ہمارے دوستوں میں سے کسی کو پکڑ کے بھی لے آتا تھا کہ جی ان کے ساتھ آپ علمی کوئی مجادلہ کر لیں، جسے مناظرہ کہتے ہیں علماء. تو وہ ایک دفعہ ایک بھائی ایک شیعہ ذاکر کو لے کے آ گئے اور موضوع طے پایا یا علی مدد کے اوپر. بھئی ہمیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حسین، لبیک یا علی کہنے سے کوئی ہمیں چڑ نہیں ہے، محبت کے اظہار میں آپ کر لیں، لیکن ونس آپ ان کو مدد کے لیے پکاریں گے تو ہم کہیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی وائلیشن ہو گئی ہے. یہ ہمارا اختلاف ہے. ہمارا یہ جھگڑا نہیں ہے کہ مولا علی مشکل کشا آج کی ڈیٹ میں بھی ہیں یا نہیں. اپنی مبارک زندگی میں تو تھے، ظاہر ہے خیبر اکھاڑا انہوں نے، لیکن آج کی ڈیٹ کے اندر جب بندہ دنیا سے چلا گیا تو آپ اس کو نہیں پکار سکتے. یہ جھگڑا نہیں ہے، اختیار ہے. یعنی فرشتوں کے ذریعے اللہ بارش برساتا ہے، لیکن ہم بارش اگر فرشتوں سے مانگیں گے مشرک ہو جائیں گے. سورج کے ذریعے سارا دنیا کا نظام چل رہا ہے اس کی روشنی کی وجہ سے، لیکن ہم المدد یا سورج کہیں گے تو مشرک ہو جائیں گے، کیونکہ ہم اسباب کو پکار نہیں سکتے. اسباب صرف اختیار کرنے ہیں، اور وہ بھی ظاہر وہی کریں گے جو سامنے موجود ہے. اس کا قرآن میں حکم موجود ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. ظاہری اسباب ہے. بہرحال وہی رٹے رٹائے ان کے وہ جو ہوتے ہیں لیم ایکسکیوزز، وہ آلریڈی ہم نے ریسرچ پیپر کے اندر ڈالے ہوئے ہیں. تو وہ آئے تو وہ کہتے ہیں جی غیر اللہ سے مدد مانگنا آپ کس طرح شرک کہتے ہیں. میں نے کہا ہم کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد جو سامنے ہے آپ لے سکتے ہیں، نہ ہم غیر اللہ کو پکارنے کو شرک کہتے ہیں، نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص دور سے نہیں سن سکتا. اللہ چاہے تو سنا سکتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیڑی کی آواز سنوا دی تھی، ہمیں تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ جھگڑا نہیں ہے کہ دور سے کوئی سن نہیں سکتا یا کسی کو یا کہہ کے پکار نہیں سکتے. نماز میں ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب تم یہ پڑھو گے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو اللہ تعالیٰ زمین و اسمان میں ہر نیک بندہ تک تمہارا سلام پہنچا دے گا. یا رسول اللہ کہہ کے کوئی سلام بھی پڑھتا رہے، اللہ پہنچا دیتا ہے. جھگڑا یہ کہ مدد کے لیے کسی کو نہیں پکارنا، وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. کہتا ہے جی قرآن میں لکھا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگے. میں نے کہا کہاں لکھا ہے؟ کہتا ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ. میں نے کہا یہ تو تم نے کبھی مانگی نہیں ہوگی خود بھی. اس کا مطلب ہے المدد یا نماز، المدد یا صبر. سوچ میں پڑ گیا. میں نے کہا اگلا حصہ پڑھو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اسی طریقے سے جو ان کے ہیں بہانے وہ کرتا ہے. میں بتانا شروع کہتا ہے جی میں بڑے مولانا کو فون کرتا ہوں، آغا کو فون کرتا ہوں. آغا کو ملایا نا، پھر آغا کے ساتھ جو اس نے کی نا، سپیکر میں کیا آن کر آغا دی میں بھی سنا پھر کیا ہوتی ہے. وہ آغا نے بھی پہلے یہی آیت پڑھی وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. وہ کہتا ہے آغا یہ جو کہڑی غیر اللہ کی مدد ثابت ہوتی ہے. حالانکہ تھوڑی دیر پہلے وہ بھی اس سے ثابت کر رہا تھا. وہ جو بات کرتا جائے، تو میرے ساتھ چونکہ بات کر چکا تھا، اینڈ پہ یہ حال ہوا اس کا. انہوں نے کہا جی یہ تو ہمارے پاس تو کوئی ہمارے بڑوں کے پاس جواب ہی نہیں. میں نے کہا جواب تو ہوتا ہے جب کوئی مسئلہ ہو. یہ تو بالکل واضح ہے ایک چیز توحید کے معاملے میں. تو یہ ایک میری زندگی میں ایک اچھے واقعات میں سے ایک واقعہ.